إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ دوبارہ کرم فرمایا کہ ہم سب کو آقا نامدار حبیب کبریا سید الاولین والآخرین امام الانبیاء محبوب کائنات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب ذکر پڑھنے، سیکھنے، سکھانے اور عمل کرنے کے لیے ہم سب کو پھر ایک موقع عطا فرمایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ مواقع بار بار عطا فرمائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے کرم اور فضل کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اس کے لیے طلب بھی ہو، دعا بھی ہو، اور جہاں بھی ایسے موقع ملے وہاں بڑھ چڑھ کر وہاں حصہ لینا، وہاں اپنی حاضری لگوانا، یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ پچھلے سال جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس سیرت النبی کورس کے اندر ایک سلسلہ رکھا گیا تھا کہ عادت عبادت کیسے بنتی ہے۔ اسی سلسلہ میں یہ میری ذمہ داری لگائی گئی ہے کہ میں اسی سلسلے کو دوبارہ سے اسی ترتیب پر جاری و ساری رکھوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے ایسی جو ذمہ داری ہے اس کو صحیح کما حق ہو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سلسلے کو رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی عادات کو جو ہم روزانہ کام کرتے ہیں، اور ایک انسان ہونے کے ناطے ہر بندہ ہی کرتا ہے، اس کو کیوں نہ ہم صرف عادت کے طور پر کرنے کی بجائے اس کو عبادت بنا لیں، اور عبادت بھی محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بنا لیں۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہماری یہ 24 گھنٹے کی زندگی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ زندگی ہماری صرف ایک بیکار نہیں گزرے گی، بلکہ یہ عبادت اللہ تعالیٰ کے ہاں شمار ہوگی۔ تو اس کے لیے جیسے میں عرض کرتا ہوں کہ سب سے پہلی بات تو ہے کہ نیت صحیح ہونی چاہیے۔ انما الاعمال بالنیات، کہ نیت کے بغیر کوئی عادت عبادت نہیں بنتی۔ اس میں نیت کیا کرنی ہے کہ میں یہ جو کام کرنے جا رہا ہوں، اگرچہ میری جسمانی ضرورت ہے، میری جو ہے یہ معاشرتی ضرورت ہے، یا میری کوئی ذمہ داری ہے، تو میں اس کو اس طریقے پر کروں گا جو طریقہ مجھے اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے۔ تو اللہ کے احکامات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنے کی نیت کر لینے سے، زاویہ نظر بدل جانے سے وہ کام پھر عادت نہیں رہتا بلکہ وہ عبادت بن جاتا ہے۔ تو آج چونکہ ابتدا ہے، تو ابتدا کے بارے میں بھی ہمیں دین نے یہ بات سکھائی ہے کہ تمہیں کسی کام کی ابتدا بھی کرنی ہے تو وہ کیسے کریں۔ ایک تو ہم عادت کے طور پر جیسے دل آتا ہے کام شروع کر دیتے ہیں، لیکن دین کی تعلیم یہ ہے کہ جب بھی آپ نے کوئی کام کرنا ہے تو اللہ کا نام لے کر شروع کرنا ہے۔ تو یہ آج ہم نے عنوان رکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کل امر ذی بال لم یبدأ ببسم اللہ فہو اخطأ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ ہر اہم کام، ہر شان والا کام، ہر اچھا کام جو اللہ کا نام لیے بغیر شروع کر دیا جائے اس میں برکت نہیں ہوتی۔ یعنی وہ کام تو اچھا ہی ہے، آپ کریں گے بھی اچھے طریقے سے، کام بھی بڑا اچھا ہوگا، لیکن جو اس میں برکت ہے وہ باقی نہیں رہے گی۔
برکت کیسے حاصل ہوگی؟ اللہ کا نام لینے سے۔ تو اللہ تعالیٰ کا نام ایک ایسی عظیم چیز ہے جس کام کے شروع میں اسے لے لیا جائے، زبان سے اسے ذکر کر دیا جائے، تو وہ عمل پھر بے برکت نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ برکت کسے کہتے ہیں؟ یہاں برکت کا معنی ہے کہ اس کام کا مفید ہو جانا، یعنی وہ دنیا میں بھی فائدہ دے اور آخرت میں بھی فائدہ دے۔ دنیا میں فائدہ یہ ہوگا کہ نقصان سے بچ جائیں گے، آپ کا وقت بھی کم لگے گا، آپ کا خرچہ بھی کم آئے گا، آپ کو سہولت بھی ملے گی، آسانی سے وہ کام پایہ تکمیل تک پہنچ جائے گا۔ اور آخرت میں یہ ہے کہ اس کام کرنے پر اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے۔ تو دنیا میں بھی مفید ہو جانا اور آخرت میں بھی مفید ہو جانا، یہ ہے کام کے اندر برکت کا آ جانا۔ تو اس کو اہتمام کر لینا کہ آدمی جب بھی کوئی کام شروع کرے تو اللہ کا نام لے کر شروع کرے۔ تحریر لکھنی ہے تو اس کو بھی اللہ کے نام سے، اور اگر کوئی بات کرنی ہے تو وہ بھی اللہ کے نام سے، کوئی بھی اہم مشورہ کرنا ہے تو وہ بھی اللہ کے نام سے۔ تو ہر کام کی ابتدا آدمی بسم اللہ سے، اللہ کے نام سے کرے تو انشاءاللہ اس میں کبھی بے برکتی کا اسے سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اس کے کچھ مواقع میں نے لکھے ہیں، جیسے آدمی نے کھانا کھانا، اس کی عادت ہے، ہر روز آدمی کھانا کھاتا ہے، بغیر بسم اللہ کے بھی کھائیں گے تو پیٹ بھر جائے گا، آپ کے کھانے کی طلب پوری ہو جائے گی، لیکن وہ پھر عادت رہے گی، عبادت نہیں بنے گی۔ عبادت تب بنے گی جب آپ اس کو سنت سمجھ کر بسم اللہ سے، اللہ کا نام لے کر اس کھانے کو شروع کریں۔ اس کے لیے خاص دعا ہے، بسم اللہ و برکت اللہ۔ یہ آدمی پڑھ کر اب جب کھانا کھائے گا تو اس کا کھانا کھانا پھر وہ صرف ایک عادت اور جسمانی ضرورت نہیں رہے گی، وہ اللہ کے ہاں عبادت شمار ہوگی۔ اسی طرح دوسرا موقع ہے کہ کوئی چیز پینی ہے، چاہے پانی ہے یا کوئی اور مشروب ہے، تو پینے سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھنا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب آدمی جو ہے کچھ کھاتا پیتا ہے تو وہ بسم اللہ کہتا ہے، اور کھا کر وہ الحمدللہ کہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندے نے مجھے ایسی چیز عطا کی ہے، ایسی چیز مجھے دی ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے، لیکن اور جو میں نے بندے کو نعمت دی ہے وہ ایسی ہے جو فنا ہونے والی ہے۔ مثلا پانی ہے، پئیں گے فنا ہو گیا، کھانا ہے کھائیں گے فنا ہو گیا، اس کا وہ پہلے جیسی کیفیت نہیں رہی، لیکن اس کے کھانے سے جو اس نے بسم اللہ پڑھی ہے، الحمدللہ کہا ہے، یہ ہمیشہ باقی رہنے والا، یہ کبھی فنا نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اس بات کی عادت ڈالنا، کھانے سے پہلے بسم اللہ اور کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ۔ تیسرا موقع ہے کہ گھر میں داخل ہونے سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ وہ یہ دعا پڑھتے تھے، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ ہم اللہ کا نام لے کر گھر میں داخل ہوتے ہیں، اللہ کا نام لے کر گھر سے نکلتے ہیں، اور ہم اللہ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ کتنی پیاری دعا ہے، یہ دعا پڑھ کر آدمی گھر میں داخل ہوگا تو گھر میں داخل ہونا ایک عادت ہے، لیکن یہ عادت نہیں رہے گی، عبادت بن جائے گی۔ گھر سے نکلتے وقت بھی یہی دعا، اس میں بس یہ ہے کہ پہلے خرجنا لگا لیں گے، بسم اللہ خرجنا و بسم اللہ ولجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا، یہ دعا پڑھیں گے تو آپ کا باہر نکلنا بھی وہ عادت نہیں رہے گی، وہ عبادت بن جائے گی۔ اور جو اللہ کا نام لے کر اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ شیطان جو ہے ایک دوسرے شیطان سے پوچھتا ہے کہ اب کیفا، تیرا کیسے داؤ چلے گا، اس بندے نے تو اللہ کا نام لے لیا ہے، وقیہ، اس کو تو ہر شیطان کے شر سے محفوظ کر دیا گیا ہے، وہدیہ، اور اس کو ہر طرح کی رہنمائی مل گئی، اب اس تیرا داؤ اس پر کیسے چلے گا۔ یعنی شیطان بھی مایوس ہو جاتا ہے، جب اللہ کا نام آتا ہے تو پھر اس کا داؤ نہیں چل سکتا۔ تو اس لیے گھر میں داخل ہوتے وقت، گھر سے نکلتے وقت بھی اللہ کا نام لینا۔ بیت الخلاء جانے کی ہر بندے کی عادت ہے، اب اس میں جانے کے لیے جو دعا عام طور پر یاد کی جاتی ہے، اس میں بعض روایات میں شروع میں بسم اللہ بھی آتی ہے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ تو یہ دعا پڑھ کر جائے گا تو جو بیت الخلاء کی جگہ ہے، چونکہ گندگی کی جگہ ہے،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے کہ یہ گندی جگہیں شیطان کے حاضر ہونے کی جگہ ہیں۔ جب آدمی یہاں جاتا ہے تو وہاں اگر جانے سے پہلے یہ دعا پڑھنے کا اہتمام کرے گا تو اس کا وہاں جانا جو ہے وہ ان شیاطین سے حفاظت کا ذریعہ بن جائے اور وہ آدمی ان شیاطین کے شر سے محفوظ رہے گا۔ تو اس لیے بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، جب باہر نکلے تو پھر بھی بسم اللہ غفرانک، وہاں بھی بسم اللہ بعض روایات میں آتا ہے۔ تو اللہ کا نام بیت الخلاء میں جانے سے پہلے اور بیت الخلاء سے نکلنے کے بعد بھی اللہ کا نام لینا، اس کی بھی تلقین کی گئی۔ اسی طرح جب سواری پر سوار ہوں تو اس وقت جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قرآن پاک میں آتی ہے، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم، وہ بھی دعا بسم اللہ سے شروع ہوتی ہے کہ اللہ کا نام لے کر میں اس سواری کے اوپر سوار ہو رہا ہوں، اس کے چلنے کے ساتھ بھی میں اللہ کا نام لیتا ہوں اور اس کے سارے منافع کے ساتھ میں اللہ کا نام لیتا ہوں، میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے۔ اس بات کا سکھایا گیا ہے کہ سواری پر سوار ہوتے وقت بھی یہ دعا پڑھی جائے۔ اسی طرح لباس پہننا، حدیث پاک میں آتا ہے ستر ما بین اعین الجن و عورات النساء بسم اللہ، کہ شیاطین کی آنکھوں کے سامنے پردہ کرنا اور اپنی شرمگاہ کو شیاطین کی نظروں سے چھپانے کا جو ذریعہ ہے وہ بسم اللہ ہے۔ اب آدمی سب سے تو چھپ جاتا ہے، شیاطین وہاں ہر وقت ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، اگر آدمی بسم اللہ نہیں پڑھتا تو کپڑے بدلتا ہے تو شیاطین اس کے سطر کو دیکھ لیتے ہیں۔ ان سے چھپنے کا طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ صرف اتنا کہہ لو بسم اللہ، یہ تمہارا زبان سے کہنے کی دیر ہے، پھر تم کپڑے بدلو گے، کوئی جن کو شیاطین آپ کی شرمگاہ کو دیکھ نہیں سکے گا۔ اور اسی طرح جب آدمی صبح و شام کی دعائیں ہیں اس میں بھی آدمی اس بات کا اہتمام کرے، اللہ کا نام لے، اور اسی طرح ہر اہم کام سے، کیونکہ حدیث پاک کا لفظ یہ ہے کہ کل امر ذی بال، جو بھی اہم کام ہے جب وہ بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جائے گا تو اس میں برکت نہیں ہوگی۔ آج کے سبق کا یہی سبق ہے کہ ہمیں ہر کام کی ابتدا اللہ کے نام سے کرنی ہے۔ آج ہی سے اس کی پریکٹس شروع کریں، کل تک آپ کئی کاموں کے ساتھ اللہ کا نام لے چکے ہوں گے۔ جب آپ اللہ کا نام لیں گے تو انشاءاللہ آپ کے کاموں میں برکت بھی ہوگی، وہ عادتیں عبادتیں بھی بنتی چلی جائیں گی، آپ کے لیے اجر و ثواب کا باعث بھی بنے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔